بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احوال المسند الیہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ جی احوال اسناد خبری آ گئے ہیں. دوسرا مسئلہ شروع احوال مسند الیہ. مسند الیہ کے توجہ کرے جے احوال مسند الیہ کے 12 ہیں. حذف، ذکر، معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، موصوف ہونا، مؤکد ہونا، معطوف بعطف بیان ہونا، مبدل ہونا، معطوف بالحرف ہونا، اور درمیان میں ضمیر فصل کا آنا، اور مبتدا کی تقدیم مسند الیہ کی تقدیم مسند پر یا مسند الیہ کی تاخیر مسند پر. یہ سارے احوال ہیں، مسئلے جی. لیکن وہ بات یاد رکھنی ہے بھی ککھ نہیں پکانا کہ اس علم کے اندر جو مقصد ہے نا کہ کلام حال کے مقتضا کے مطابق کس طرح ہوتی ہے. کلام حال کے مطابق حال کے مقتضا کے کیسے ہو. حال وہ سبب ہے جو چاہتا ہے کہ کلام اس طرح ہو، تو مقتضا وہ ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے اس قسم کی کلام کی جائے. یہ پیچھے بارہا یہ چیز سمجھائی پکوائی ہے جی، یہ ذہن میں رہ جی. تو وہ احوال یہاں ہیں جی. احوال مسند الیہ کے جی احوال مسند الیہ یا مسند الیہ کے احوال جی. کے احوال الامور عارضۃ له من حیث قدم صبر 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 صبر. مصنف نے فرمایا احوال المسند الیہ. احوال شارح صاحب وضاحت کرتے ہیں جی کہ احوال سے مراد ہیں امور، وہ امور جو عارض ہوتے ہیں مسند الیہ کو اس حیثیت سے کہ مسند الیہ ہے. کیا جی شارح مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا مسند الیہ کے احوال. شارح فرماتے ہیں احوال کا مطلب احوال سے مراد ہے امور، احوال سے مراد یہ ہے امور، ایسے امور جو عارض ہوتے ہیں مسند الیہ کو اس حیثیت سے کہ مسند الیہ ہے. ہاں اس حیثیت سے کہ انہو کہ وہ مسند الیہ دو باری بول کی صاحب سکھ دے. اس حیثیت سے کہ مسند الیہ اس حیثیت سے جو امور عارض ہے نا یہاں یہ مراد ہے. یہاں معاشی آندہ ساڑی سنو تو کو کھانے چپائیے. ایل امور یعنی امور جو عارض ہوتے ہیں وہ امور کے ان امور کے سبب سے لفظ حال کے مقتضا کے مطابق ہوتا ہے. یہاں وہ امور بیان ہونے ہیں جن کے سبب سے لفظ یعنی ہوتا ہے وہ لفظ، یعنی ہوتے ہیں وہ امور سبب قریب. سنا جی حتیٰ کہ اب اس سوال کا جواب آ گیا حتیٰ کہ نہیں وارد ہوگا رفع، کیونکہ فعال جو نا مسند الیہ مرفوع بھی تو ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا. یہ بھی اس کا حال ہے. کس کا؟ یہ بھی ایک امر ہے جو عارض ہوتا ہے کس کو؟ مسند الیہ کو. تو نہیں وارد ہوگا رفع کیونکہ رفع عارض ہے مسند الیہ کو اس حیثیت سے کہ وہ سنیں جی فَإِنَّهُ عَارِضٌ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ. پس اضافت ترجمے میں کس کے لیے ہے؟ یعنی یہ اس لیے عارض نہیں ہے کہ وہ کیا ہے یہاں جو ہے نا اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے، اس حیثیت سے نہیں اس کو عارض ہوتا بلکہ اس اور سبب ہے، وہ مرفوعات میں سے ہے اس لیے مرفوع ہوتا ہے جی. سمجھے ہی اگے من حیث و انہ دھیان کریں. ایک ہوتی حیثیت تعلیلیہ، ایک ہوتی حیثیت تقییدیہ. یہ حیثیت
تقییدیہ ہے، جو ما بعد ما قبل کی قید بنتا ہے، ما بعد ما قبل کی قید حیثیت تعلیلیہ، ما بعد ما قبل کی علت اور دلیل بنتا ہے، تو یہ حیثیت ہن سنیں جی بھی اس حیثیت سے کہ وہ مسند لے ہے، اعتراض کیا ہے اس قید کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ ان امور سے جو مسند لے کو عارض تو ہیں لیکن مسند لے ہونے کی حیثیت سے نہیں، مثلا کہ وہ حقیقی معنی میں استعمال ہے، مجازی معنی میں استعمال ہے، وہ معنی کے اعتبار سے کلی ہے، جزئی ہے، جزئی ہے، وہ جوہر ہے، عرض ہے، یہ چیزیں اس کو اس لیے نہیں عارض کہ وہ کیا ہیں، لے ہے، وہ تو اس کو لفظ ہونے کے اعتبار سے عارض ہیں جی، سمجھے جی؟ تو پس نہیں ذکر کیے جائیں گے یہ عوارض اس بحث میں، یہ نہیں ذکر کیے جائیں گے، سنیں جی بس۔ اچھا جی، حیثیت کو تعلیلیہ کیوں نہیں بنایا؟ محض نہیں بنایا گیا حیثیت کو للتعلیل کہ ما بعد علت بڑے ما قبل کے، اس لیے کہ ہو جائے گا معنی کلام کا اس وقت کہ امور ایسے امور جو عارض ہیں مسند لے کو، اس وجہ سے میں اس کے مسند لے ہونے کی وجہ سے، مسند لے ہونے کی وجہ سے جو مراد سے بھی وہ مسند لے ہے، تو پس یہ فائدہ دے گا کہ حذف، ذکر، تعریف، تنکیر وغیرہ یہ احوال سے ہیں جو عارض ہیں اس کو اس حیثیت سے کہ اس وجہ سے کہ وہ کیا ہے، باوجود اس بات کے اس طرح نہیں ہے، بلکہ حذف محض عارض ہے اس کو ابس سے اعتراض کے لیے، مثلاً وہ اور سبب ہیں، حذف کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ مسند، اس وجہ سے کہ وہ مسند لے، بلکہ حذف کے اور اسباب ہیں، ذکر کے اور اسباب ہیں، وہ نہیں سمجھ جائے۔ یہ مسند لے کو جو حذف کریں گے اس لیے نہیں کہ مسند لے ہے، اگر اس لیے اس وجہ سے ہو تو پھر ہر جگہ کیا ہونا چاہیے؟ حذف ہونا چاہیے، حذف ہونا چاہیے، کیونکہ مسند لے ہے جی، لہذا اس وجہ سے نہیں، حذف کی وجہ اور ہے۔ اے شاباش جی، بھئی ابس سے بچنا ہو، پہلے جو وجہ آ رہی ہے۔ اسی طرح ذکر وہ محض عارض ہے مسند لے کو کہ چونکہ مسند لے اصل ہے، کلام کے اندر کیا ہے؟ اصل ہے، تو اصل کا ذکر ہونا چاہیے جی، نہ کہ اس لیے کہ وہ مسند لے ہے، کیوں، اگر مسند لے کو ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ مسند لے ہے تو پھر حذف کرنا غلط، پھر حذف کرنا غلط ہو جائے گا، یہ وجہ ہے۔ چلو جی، یعنی امور ایسے امور جو عارض ہیں مسند لے کو اس حیثیت سے کہ مسند الیہ ہے جی، یعنی امور ایسے امور جو عارض ہیں مسند الیہ کو اس حیثیت سے کہ وہ مسند الیہ ہے، اگے وقدم المسند الیہ علی المسند لما سیأتی، قدمہ بھی ٹھیک ہے، تو قدمات پھر مصنف نے۔ سوال ہے کہ مسند الیہ کے احوال کو مسند کے احوال پر مقدم کیوں کیا؟ جی، سوال یہ ہے کہ مسند الیہ کے احوال کو مسند پر مقدم کیوں؟ مسند کے احوال پر ہو، جی، وہ بین السطور کی لکھے مسند کے مسند الیہ، احوال آخنا، سوال یہ ہے کہ مسند الیہ کے احوال کو مسند کے احوال پر مقدم کیوں؟ نہیں ویک تو کتاب ویک، تو اس کا جواب دیا ہے لما سیاتی، بوجہ اس کے جو انقریب آ رہی ہے، موشی آندہ ہے من انہ الرکن لازم، چونکہ مسند لے کلام میں رکن اعظم ہوتا ہے اس لیے اس کے احوال کو مقدم کیا ہے، چونکہ مسند اسی کی صفتیں ہیں تو ذات ہوگی تو صفتیں ہوں گی جی، اس لیے مقدم کیا، اور مقدم کیا گیا یا مقدم کیا مصنف نے مسند لے کو، یعنی مسند پر، یعنی وجہ اس وجہ کے جو ان قریب آ رہی ہے، ایتھے وچ ہی ہوندی پیشہ بشابہ۔ مقدم کیا مصنف رحمہ اللہ نے مسند الیہ کے احوال کو مسند کے احوال پر بوجہ اس کے جو انقریب آ رہی ہے، من انہ الرکن العظم، اما حذف قدمه على سائر الاحوال لكونه عبارة عن عدم الاتيان به وعدم الحادث سابق على وجوده۔ بس علامہ نے پہلا مسئلہ شروع کیا، حالت اولا الحذف، حذف کے وجود 10 ہے، 10 وجہ سے
مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے سنیں جی، اس کے وجوہ کتنے ہیں؟ 10 وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے او اگلے صفحے تابع کہ وَأَمَّا ذِكْرُهُ، نظر آ رہے ہیں؟ جی وَأَمَّا ذکر اب پہلے حذف ہو تو یعنی حذف کرنا من غیر اقامت شین مقام، کرینہ تو ہے، کرینہ ہے، لیکن مسند لے کا قائم مقام کوئی نہیں ہے، قائم مقام ہو تو پھر اس کو حذف نہیں کہتے۔ سنیں جی کیا کہ جی پہلا مسئلہ ہے، مصنف رحمہ اللہ نے یہاں سے پہلا مسئلہ بیان کیا ہے مسند لے کو حذف کرنا۔ اس حیثیت سے کہ اس کی جگہ غیر کو قائم مقام نہ بنایا جائے۔ اچھا یہ حذف کیوں کرنا ہے؟ آگے آ رہا ہے فَلِلِ احتراز او تخییل العدول او اختبار او اختبار مقدار تنبہی او ایہام سونہی او عکسی او تعطل انکار، سنا جی او تعینہی او ادعائی و نحو ذالک، یہ سارے اسباب ہیں کس کے؟ مسند لے کو حذف کے۔ بس سوال ہے اس کا جواب کہ مسند لے کے احوال میں سے حذف والے حال کو سب سے مقدم کیوں کیا؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ مسند الیہ کے احوال میں وہ سے احوال آکھے یا امور عارضہ آخر دو میں گلہ آگے نہیں پیچھے الامور العارضہ۔ جی سوال یہ ہے کہ مسند الیہ کے احوال میں سے حذف کو پہلے حذف کے حال کو کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا سغرا کبرا نظر آ رہے نہیں کہ حذف عبارت ہے عدم اتیان بہی، کہ مسند الیہ کو عبارت میں نہیں لانا، یہ حذف ہے۔ سنیں جی نہیں، لانا اور کبرا یہ ہے کہ حادث جو ہے نا، حادث کا عدم یہ اس کے وجود پر پہلے ہوتا ہے، حادث کا عدم اس کے وجود پر پہلے ہوتا اور تب بھی تو وہ حادث ہے جی کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا جی۔ اس لیے کیا کیا؟ چونکہ اس میں عدم ہے، جی چونکہ اس میں عدم ہے ذکر وجود ہے، جی، حذف حذف عدم ہے، ذکر وجود ہے۔ سنیں جی تو وجود سے حادث کے وجود سے عدم پہلے ہوتا ہے، اس لیے حذف والا مسئلہ پہلے بیان کیا کہ جی تو جواب یہ ہے کہ حذف جو ہے یہ عبارت ہے اتیان بہی سے، یعنی مسند الیہ کو ترکیب میں نہیں لانا، اور حادث کا جو عدم ہے یہ سابق ہوتا ہے اس کے وجود پر، تو اس لیے مصنف نے یہاں حذف کا ذکر پہلے کیا ہے۔ لہذا بین اسطور وجود مسند الیہ فوجوہ حذف المسند الیہ، مسند الیہ کے حذف کے وجوہ سابق ہیں مسند الیہ کے ذکر کے وجوہ پر، مطلب سمجھے ہی؟ چلو جی بہرحال مسند الیہ کا حذف کیا بلا او ویکھو درو ہن سنیا جی قاعدۃ المصنف سن لو جیڑا کو سارا بیان ہونا ہے ایتھے اس مسئلے وچ تے مسند وچ بھی قاعدۃ المصنف کہ یہ کہ وہ جو واقعہ ہوگا نا اما کے بعد وہ ہوگا مقتضا للحال، وہ کیا ہوگا؟ مقتضا للحال ہوگا، اور وہ جو واقعہ ہوگا لام تعلیل کے بعد وہ حال ہوگا۔ حذف کیوں کریں گے؟ فعل احتراز، اما ذکرہ ذکر کیوں کریں گے؟ فعل کون ہے الاصل، تو لا اما کے بعد جو آئے گا وہ مقتضا ہوگا، وہ مقتضا للحال ہوگا، اور لام کے بعد جو آئے گا وہ حال ہوگا۔ اس وجہ سے مسند لے کے ساتھ یہ ہوا، سمجھے ہی؟ تو لہذا میں پس احتراز عن العبث کی، احتراز عن العبث، اور اسی طرح وہ جو آگے ما بعد آ رہے ہیں یہ حذف کے یہ کیا ہیں؟ احوال ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کس کا؟ حذف کا۔ تو حذف بن گیا مقتضا اور یہ سارے بن گئے حال اور مقتضی۔ پھر بے شک سنیں جی معلوم سے ہے یہ بات
کہ مسند الیہ کا حذف کرنا کی مسند الیہ کا حذف کرنا یہ اصل میں فاعل کا فعل ہے جس نے حذف کرنا ہے. اس کا فعل یہ مسند کا تو مسند الیہ کا تو فعل نہیں ہے. مثلا زید الکلام میں آپ حذف ہوا ہے, نہیں بلکہ فاعل نہیں. متکلم نے کیا ہے, سمجھے؟ تو پس یہ حذف جو ہے نا, حذف یہ کس کا فعل ہوا؟ شخص کا فعل, شخص کے اوصاف میں سے ہے, شخص کے نہ کہ مسند الیہ کے اوصاف سے جو کہ مسند کو عارض ہو. تو یہ تو الٹ کام ہو گیا. بیان تو وہ کرنے ہیں جو مسند الیہ کو امور عارض ہے, بیان وہ ہو رہا ہے جو متکلم کا فعل ہے. مسند الیہ کا تو یہ عارض ہی نہیں ہے, سمجھے؟ تو جواب یہ ہے کہ بولا گیا ہے یہاں حذف مراد حاصل بالمصدر یعنی حذف ہونا, انحذاف حذف ہونا. یہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ یہ مسند الیہ کے ساتھ قائم. حذف کرنا تو فاعل کے ساتھ قائم ہے, لیکن حذف ہونا یہ مسند الیہ کے ساتھ قائم ہے. شاباش. اسی طرح کہا جائے گا ان میں جو اس کے ماں بعد آ رہے ہیں, یا یہ ہے کہ یہ جو امور ہیں نا سارے یہ بنائے جائیں گے مصدر مبنی للمفعول, یعنی پس ہو جائیں گے یہ امور کیا احوال مسند الیہ کے, یعنی حذف بمعنی محذوف, حذف کیا جانا, ذکر کیا جانا, جی معرفہ بن جانا, نکرہ ہونا, یہ سارے پھر مسند الیہ کے احوال بن جائیں گے. ایسا پس جی کتوں بہرحال من کڑے اے پڑھو نا. بہرحال حذف کرنا مسند الیہ کا مقدم کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو باقی احوال پر. کس کے احوال؟ مسند الیہ کے باوجہ ہونے حذف کے عبارت نہ لانے سے مسند الیہ کو اور حادث کا عدم سابق ہوتا ہے حادث کے وجود پر. شابہ جی. حذف کرنا یعنی پس حذف مقدم ہے کس پر؟ اعتراض کیا گیا بھائی طور کہ یہ علت کہ بھئی حذف مقدم ہے کس سے؟ ذکر سے. یہ علت محض فائدہ دیتی حذف کا تقدم کس پر؟ ذکر پر خاص کر کے, نہ کہ باقی احوال. تو باقی سے پھر کیوں مقدم کیا ہے جی؟ باقی سے کیوں مقدم کیا ہے جی؟ تو اس کا جواب جی اس لیے کہ حذف جو ہے نا اس کا مقابل گیا بھئی خاص کر کے, نہ کہ باقی ہے. اس لیے کہ حذف مقابل ہے کس کا؟ ذکر کا, خاص کر کے, نہ کہ جیسے. تو ان پر مقدم کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب وہ یہ ہے کہ باقی جو احوال ہیں نا سارے وہ ذکر کی فرع ہے. کس کی فرع ہے جی؟ اور جو مقدم ہوتا ہے اصل پر وہ مقدم ہوتا ہے, اس لیے سب پر مقدم ہو گیا. شابہ جی. حذف کرنا مسند الیہ کو مقدم کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے حذف کو باقی احوال پر بوجہ ہونے حذف کے نہ لانا مسند الیہ کو, اور عدم حادث سابق ہوتا ہے اس کے حادث کا عدم ثابت ہوتا ہے حادث کے وجود پر. وَذَكَرَهُ هَا هُنَا بِلَفْظِ الْحَذْفِ وَفِي الْمُسْنَدِ بِلَفْظِ التَّرْكِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ هُوَ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ شَدِيدُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ. صبر. سوال ہے اس کا جواب. مسند الیہ میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اما حذفہ, اما آگے جب مسند کا باب آئے گا وہاں کہیں گے اما ترکہ, یہاں حذف اور وہاں یہ کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ سوال ہے اس کا جواب کہ یہاں مسند الیہ کے احوال میں سے جب حذف کا ذکر کیا ہے نا, پہلے حال کا مسند الیہ کو ترکیب میں نہیں لانا, اس کو ذکر کیا ہے حذف المسند الیہ. اور جب مسند کا ذکر کریں نہ جب مسند کے حوال آئیں گے تو وہاں ہوگا ترک المسند الیہ. تو یہ کیوں کیا ہے؟ اس طرح کیوں کیا ہے سنیں. تو ذکر کیا ہے اس کو یہاں لفظ حذف کے ساتھ اور مسند میں لفظ ترک کے ساتھ. یہ کیوں کیا جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تنبیہ کی ہے اس بات پر
کہ مسند الیہ رکن اعظم ہے جی اور مسند الیہ کی طرف شدید حاجت ہے بنسبت مسند کے کیا جی تو سوال کا جواب یہ ہے کہ مسند الیہ کا جو حذف ہے اس کا ذکر حذف اس لیے لگائے نہ لفظ حذف کہاں ہے ترک نہیں کہا ترک نہیں کہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے یہاں تنبیہ کی ہے کہ مسند الیہ رکن اعظم ہے اور اس کی طرف حاجت بہت زیادہ ہے کیونکہ مراد مسند الیہ سے کیا ہے ذات اور مسند وہ تو صفت ہے جی حتیٰ حتی انہ اذا لم یذکر فکانہ اتی بہ ثم حذف بس صبر حتیٰ کہ یوں کہا جائے گا کہ مسند الیہ جب کلام میں ذکر نہیں ہے نا جی تو گویا کہ وہ تھا جی پھر حذف کیا گیا یعنی یہ تصور کریں گے گویا کہ وہ ہاں پھر حذف کیا گیا چونکہ وہ رکن اعظم ہے کیا کہ حتیٰ کہ تاکہ جب ذکر نہیں کیا جائے گا تو ایسے تو گویا کہ لایا گیا تھا مسند الیہ کو پہلے پھر مسند الیہ کو پہلے پھر اس کو حذف کیا گیا بخلاف بخلاف المسند فإنه ليس بهذا المثابة فإنه تارک عن تورے کا یار اصلی برخلاف مسند کے جی کیونکہ مسند کا یہ مقام نہیں ہے ترکیب میں جو مسند الیہ کا ہے تو گویا کہ مسند کو اصل سے ہی ترک کر دیا گیا اصل سے ہی ترک دیا یوں نہیں ہے کہ لایا گیا پھر حذف کیا گیا بلکہ شروع سے ہی ترک کر دیا گیا یہ وجہ ہے حذف کی اور ترک کی جن لفظوں کا یہ فرق ہے جی ایک راکھ جب کھانے چ پہیے تھے برخلاف مسند کے کیونکہ مسند جو ہے وہ اس مقام پر نہیں ہے گویا جس مقام پر مسند الیہ وہ ذات ہے یہ اس کی صفت ہے تو جب اس کو حذف کیا جائے گا تو شروع سے ہی حذف نہ حذف نہیں گویا کہ ترک کیا گیا جب کلام میں ذکر نہیں ہوگا تو ایسے گویا کہ شروع سے کی ذکر کیا ہی نہیں گیا اس کو چھوڑ دیا گیا اور حذف یہ ہوتا ہے کہ تھا پھر حذف گویا حذف کیا گیا چل بھائی اور ذکر کرنا ذکر کرنا جی یعنی فرق بین الحذف لکھے جی شاباش سے اور ذکر کرنا اور ذکر کرنا یعنی ذکر سے مراد عدم اتیان مسند الیہ کا یہاں مسند الیہ کا یہاں لفظ حذف کے ساتھ اور مسند میں لفظ ترک کے ساتھ واسطے تنبیہ کرنے کے اس بات پر کہ مسند الیہ وہ رکن اعظم ہے لأن المراد من المسند الیہ ذات و من المسند صفت رکن اعظم ہے شدید حاجت ہے اس کی طرف اور تسی گل کندی کر دے پے ہن یہ رولا تائے پے گل تو سمجھ آ گئی ہے لیکن وہ بندہ کہڑا جڑا بیان دے بڑا چنگا ہے پہلے تو دسو تسی دیجیے جی اچھا جی حتیٰ کہ جب نہیں ذکر کیا گیا مسند الیہ نہیں ذکر کیا گیا گویا کہ لایا گیا مسند الیہ کو پھر حذف کر دیا گیا یعنی گویا کہ یوں سمجھیں گے جی برخلاف مسند کے کیونکہ مسند نہیں ہے اس مرتبے میں پس گویا کہ ترک کر دیا گیا مسند کو شروع سے ہی اصل سے ہی جی اور ذکر کرنا مسند الیہ کو یہاں لفظ حذف کے ساتھ اور مسند میں لفظ ترک کے ساتھ واسطے تنبیہ کرنے اس بات کی طرف کہ مسند الیہ رکن اعظم ہے شدید الحاجت ہے واسطے تنبیہ کرنے کے اس بات پر واسطے تنبیہ کرنے کے اس بات پر کہ مسند الیہ رکن اعظم ہے اور شدید حاجت ہے مسند الیہ کی طرف حتیٰ کہ جب نہیں ذکر کیا جائے گا بس گویا کہ لایا گیا اس کو پھر حذف کیا گیا برخلاف مسند کے کیونکہ مسند نہیں ہے اس مرتبے میں بس گویا کہ چھوڑا گیا اصل سے ترک کر دیا گیا ترک کر دیا گیا اپنے اصل سے احتراز عن العبس بناء علی الظاہر بناء ہوندا ہے مفہوم در سارے جتھے بیا ہے بس 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 صبر 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 اچھا جی مسند الیہ کے حذف کے وجوہ جی لام تعلیلیہ مسند الیہ حذف ہوگا ابس سے احتراز کے لیے کس سے ابس سے احتراز کے لیے اگر ذکر کریں تو ابسیت لازم آتی ہے اگر ذکر کریں تو ابسیت لازم آتی تو ہے اس وجہ سے کیا کریں گے مسند الیہ کو حذف کریں گے اے شاباش سے بنا کرتے ہوئے ظاہر پر
کیا کرتے ہوئے بنا کرتے ہوئے ظاہر ہیں جی شابہ جی کیا کہ جی مسند الیہ کے حذف کے وجوب بیان ہو رہے ہیں تو علامہ پہلی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کو حذف کیا جائے گا عبث سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر مسند الیہ کو ذکر کیا جائے تو عبث لازم آتا ہے، بنا اور یہ مبنی ہے کس بات پر؟ ظاہر پر مبنی ہے، لے لدلالت القرینۃ علیہ، بس چونکہ قرینہ موجود ہے، جی چونکہ قرینہ موجود ہے کہ مسند لے فلاں ہے، جی اب جب پتہ چل گیا کہ بات فلانے کی ہو رہی ہے جی تب اس کا نام لینا یہ ابسیت ہے۔ کیا کہ جی اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کیونکہ اس پر مسند یہ بناء علی ظاہر کی وضاحت ہی جی بناء علی ظاہر کی وضاحت یہ ہے کہ اس کا حذف اس لیے کیا جائے گا کیونکہ اس کو قرینہ باوجہ دلالت کرنے قرینے کے اس پر کرینے کے اس پر وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ رُكْنًا مِنَ الْكَلَامِ، اگرچہ مسند لے کلام میں رکن ہی ہے، اس کے باوجود قرینہ موجود ہے، ابسیت سے بچنے کے لیے کیا کریں گے اس کو؟ ہاں جی کیا کہ جی اگرچہ مسند الیہ حقیقت میں رکن ہے کلام سے، ابسیت سے بچنے کے لیے اس کو حذف کیا گیا۔ ہونے ذرا پہ کن کو پلے پیجے اوفل الاحتراز جی جان اس بات کو کہ حذف موقوف ہے کس پر؟ دو امروں پر، ایک وجود اس شے کا جو دلالت کرے کس پر؟ معصوب پر قائم مادہ بیان یعنی قرائن، لہذا قرینہ ہونا چاہیے۔ جی یہ تو نحو کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے بارہا کہ قرینے کے بغیر حذف ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ثانی مرجع للحذف علی الذکر کا وجود جی کہ ذکر پر حذف کا مرجع پایا ہونا جائے چاہیے، تب بھی تو حذف ہوگا نا جی کہ ترجیح ہو حذف کو نہ کہ کس کو؟ ذکر کو، ایشا پاسے بہرحال اول جی کہ بھئی قرینہ وہ مذکور ہے اس فن کے غیر میں جی کہ قرینہ کیا ہوتا ہے جی یا وہ نحو میں بیان ہوا ہے جی۔ بہرحال ثانی جو مرجع ہیں جی وہ یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ ثانی پس تحقیق شروع ہوئے مصنف ان کی تفصیل، بے قرینہ وہ حالی ہوگا مقالی ہوگا، یہ مسئلے نحو کے اندر گزر گئے ہیں جی۔ بے قول ہی فلل احتراز، پھر جان اس بات کو کہ حذف کے نکات وہ جن کو مصنف نے ذکر کیا ہے، جی یہ نکات کے اندر ان میں اجتماع جائز ہے، جی ان میں اجتماع جائز ہے، کہ یہ دو تین نقطے بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ خلو منع ہے، جی جمع جائز ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سبب نہ ہو اور حذف کیا جائے مسند لے کو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ منع ہے، جی لیکن جمع ہو جائیں دو یہ ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ لو نا، جی۔ کیونکہ دونوں دی کٹھی مثال دینی، تخیل دی بھی تے اعتراض دی راز بھی، نہیں لفظ دی بھی، سنے ہی یہ مطلب ہے جی کہ بھئی ذکر کیا ہے ما یجتمع بعض و ما بعض، لیکن مدار کس پر ہے؟ کثرت اور فلاح بھی قصد کس کا کیا ہے؟ جس کا قصد کیا وہی نقطہ ہوگا جی۔ ہوگا، ایشا بس انل عبث، خلاصہ یہ ہے کہ حذف کے مرجحات کے جملہ میں سے سب میں سے ذکر پر نمبر ایک قصد کرنا بچنے کا اور دور ہونے کا کس سے؟ بس سے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوگا؟ جی یہ بذالک کا کہ وہ کہ قائم ہو اس پر قرینہ اور ظاہر ہو مخاطب کے نزدیک کہ مسند لے فلاں ہے، ہے، اس پر قرینہ سر، جی تو پس ذکر ہو بعد یعدو، اب اس کا ذکر کیا ہوگا؟ ابس ہوگا، خالی ہوگا کس سے؟ پہلے سے تو لہذا بلیغ اس کو حذف کرنا ہے، حذف کردہ جی۔ سنیا جی اے شابس سے اے اندروں بندہ مریض کو ہو کے آ رہا ہے، انہیں کیا کلا کلا جا سکتا ہے، باہر آیا تو مڑ کے کسی پوچھا کی حال ہے تو کہنا انہوں حال پوچھ رہے ہیں تو قرینہ موجود ہے جی۔ لہذا پوچھنا بھی اندر والے مریض دا کی حال ہے، ان دی بجائے کی پوچھے کیا حال ہے، تو پتہ لگ گیا جی۔ جی بنان ظاہر یہ حال ہے ترکیب میں کس سے؟ بس سے، یعنی حال ہونے ابس کے کہ وہ مبنی ہے اس شے پر کہ جو ظاہر ہے، ظاہر ہے کس سے؟ من اغنائل، قرینہ عنہ سے، چونکہ قرینہ موجود ہے جس قرینے نے مسند لے کے ذکر سے استغنا کرا دیا ہے، نہ کہ حقیقت پر اور نفس الامر نے۔
اس لیے کہ مسند لے نظر کرے حقیقت اور نفس الامر کی طرف تو وہ کیا ہے؟ رکن ہے کلام سے. یہ وہ آخر میں جو کہا جی وین کہانا ٹھیک ہے فذکرہ فی الحقیقت اس کا عبث نہیں ہے اگرچہ لیکن چونکہ بے کرینہ قائم ہے لہذا ظاہر پر بنا کرتے ہوئے اب ذکر کریں گے تو ابصیت لازم آئے گی. پس بابجا بس باوجہ بچنے کے بچنے کے عبث سے بس سے اول کس دل اعتراض بقصد کیا جی بنا کرتے ہوئے بنا کرتے ہوئے ظاہر پر بابجا دلالت کرنے کرینے کے دلالت کرنے کرینے مسند لہ پر اگرچہ ہے مسند لہ فی الحقیقت رکن من الکلام. من الکلام. جی بس باوجہ بچنے کے عبث سے بنا کرتے ہوئے ظاہر پر باوجہ دلالت کرنے کرینے کے مسند الیہ پر اگرچہ مسند الیہ حقیقت میں رکن ہے کلام سے. شاباش او شاباش تخیل العدول الی او اینت پیش او تخیل العدول الی اقوى الدلیلین من العقل واللفظ. بس اعلام تھلے لیونے جی اچھا جی مسند لہ کا حذف یا مسند لہ کا حذف ہے کہ عدول کا خیال دلانا متکلم کا مخاطب کو اقوا دلیلین کی طرف جی. اقوا دلیلین کی طرف عقل اور لفظ جی. عقل اور لفظ دونوں دلیلیں ہیں لیکن عقل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اقوا دلیل کی طرف کیا کرنا عدول کرنا کہ مخاطب جو ہے وہ اقوا دلیل کے ذریعے یعنی عقل کے ذریعے پہچانے کہ مسند لہ کون ہے. ہاں جی مسند الیہ کے حذف کونی کھانے چ پئی صبر ہے. دوسری وجہ مسند لہ کے حذف کی متکلم کا مخاطب کو خیال دلانا عدول کا دلیلین میں سے اقوا کی طرف. وہ دلیلین کون ہے یعنی عقل اور یعنی متکلم نے مسند لہ کو حذف کر کے مخاطب کو یہ خیال دلایا ہے کہ اب عقل کے ذریعے پہچانو مسند لہ کون ہے جی. ہاں جی مسند الیہ کے حذف کی وجوب بیان فرما رہے ہیں. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ متکلم جو ہے مخاطب کو عدول کا خیال دلائے دلیل لین میں سے اقوا کی طرف. وہ دلیلین کون ہے چاہے شے نہیں گا وہ تو صرف دلیلین کی وضاحت ہے. جی. اقوا جو ہے وہ عقل ہے عقل ہو یہ نہیں آخنا چاہے عقل ہو جائے پھر پٹھے پاسے. وہ دلیلین کی وضاحت ہے. وہ دلیلین کون ہے لکھا نہیں کہ بیان ہے دلیلین کا نہ کہ بیان ہے ان کے اقوا کا. یہ نہیں ہے جی. فَإِنَّ الاعتماد عند الذکر علی دلالت اللفظ من حیث الظاہری وعند الحذف علی دلالت العقل وهو اقوى لافتقار اللفظ الیہ. بس دلیل جی اور علت تخییل العدول کی کیونکہ اعتماد ذکر کے وقت لفظ کی دلالت پر ہوتا ہے من حیث الظاہر من حیث الظاہر حاشیہ پڑھ دیں من حیث ظاہر کے لفظ ذکر کریں تب بھی یہ مسند لہ عقل ہوگی تو سمجھ آئے گی. پاگل دے سامنے کہو زید انہوں کہا مردوں پتہ ہے زید انہوں مسند لہ میں جی سمجھائیے کہ کیونکہ اعتماد مسند لہ کے ذکر کے وقت کس پر اعتماد ہے لفظ کی دلالت پر من حیث الظاہر. اور جب مسند لہ کو حذف کریں گے تو اس وقت اعتماد ہوگا کس پر عقل کی دلالت پر اعتماد ہوگا. سنیں جی اور وہ عقل اقوا ہے. عقل باوجہ محتاج ہونے لفظ کے عقل کی طرف. بے لفظ سے بھی جو معنی سمجھنا ہے وہ عقل کے ذریعے سمجھنا ہے نا جی. ہاں جی کیا جی تخیل عدول کی دلیل بیان فرماتے ہیں علامہ کے اعتماد ذکر کے وقت جو ہوتا ہے وہ لفظ کی دلالت پر ہوتا ہے ظاہر کی حیثیت سے. اور جب مسند الیہ کو حذف کیا جائے گا تو بھی اعتماد عقل دلالت پر ہوگا کیونکہ عقل جو ہے عقل کی دلالت پر عقل کی دلالت پر ہوگا کیونکہ یہ جو عقل ہے یہ اقوا ہے کیونکہ لفظ بھی اپنا معنی سمجھانے میں عقل کی طرف سمجھے. وَإِنَّمَا قَالَ تَخْيِيل لِأَنَّ الدَّالَ حَقِيقَةٌ عِنْدَ الْحَذْفِ أَيْضًا هُوَ اللَّفْظُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ. سوال ہے کہ تخییل پھر کیوں کہا ہے تو یہ تو حقیقت ہوئی کہ
کہ متکلم نے مخاطب کو اس کی طرف عدول کا یقین دلانا ہے کہ تخیل کیوں کہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں یقین کی بجائے تخیل کیوں کہا ہے؟ یقین کی بجائے تخیل کیوں کہا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ دال حقیقتاً حذف کے وقت بھی لفظ ہی ہے. جی بھئی یہاں مسند لے فلانا ہے، جی عقل کے ذریعے تو سمجھیں گے نا، لیکن عقل تو مسند لے نہیں نہ بنے گی. مسند لے پر جو دال ہوگا وہ لفظ یہ ہے جو حذف ہے نا. بھئی جب مسند لے حذف ہے اس پر حقیقتاً جو دال ہے کہ مسند لے کون ہے تو وہ لفظ ہی ہوگا نا. اب آگے جو اے کے ذریعے بتاتے ہیں آگے وہ عقل لکھتے ہیں، آگے وہ لفظ لکھتے ہیں نا کہ یہ مسند لے یہاں معذور، جیسا کہ مثال آ رہی. تو یہاں تخیل اس لیے کہا ہے کہ دال حقیقتاً حذف کے وقت بھی وہ لفظ ہوتا ہے، وہ لفظ کے جس پر دلالت کرائی گئی ہے قرائن کے ذریعے، وہ لفظ جس پر دلالت کرائی گئی ہے قرائن کے ذریعے. جب میں معنی دس رہے ہیں سمجھو نا، مدلول علیہ بالقرائن کے جس پر دلالت کرائی گئی اس پر قرائن کے ساتھ. سنیں جی، نہ کہ ذات مسند لے وہ نہیں بلکہ لفظ ہے. حذف کے وقت بھی دال کون ہے؟ لفظ ہے. تو حقیقت میں تو پھر لفظ دال ہوا نا، لیکن عقل نے سمجھا ہے اس لیے تخیل کہا ہے، یقین نہیں کہا. جی علامہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں یقین کی بجائے تخیل اس لیے لائے ہیں کیونکہ حذف دال حقیقتاً حذف کے وقت بھی کون ہے؟ وہ لفظ ہوتا ہے جس پر دلالت کرائی گئی ہے قرائن کے ذریعے. اے شاباش مسند لے کا قولہ قال لی کیف انت قلت علی لم یقل انا علی لاحتراز والتخیل المذکورین. ہاں، شاعر کا شعر، جی قال لی کیف انت، اس نے کہا مجھے تو کیسا ہے، تو میں نے کہا علیل سحر دائم حزن طویل. جی یہ پہلا مصرع ہے نا کہ قال علی بکھرا کرو نا شعر ہے. کیف انت قلت علیل سحر دائم وحزن طویل، یہ پورا شعر ہے. جی اس آکھیا کہ علی انج نہیں آکھیا آنا علیل، کیا کیا علیل. تو زہر پوچھ رہے انتا تیرا کیا حال ہے، تو انہیں آکھا بیمار، تو مطلب چاچا بیمار ہے. جنہیں پوچھ رہے ہوں دی گل ہی ہے نا، یہ انتا پیچھے کرینہ ہے کہ مخاطب مراد ہے. جی تو اگلا ہو سکے بھئی سحر دائم ہمیشہ جاگ رہندی ہے، نیندر مک گئی ہے تو لمبی پریشانی لگ گئی ہے، اے حالت ہے. جی تو اے اس نے نہیں کہا کیا انا علی، یہ احتراز کی بھی مثال ہے اور تخیل کی بھی مثال ہے. دونوں کی مثال کٹھی ہے. جی دونوں باتیں بنتی ہیں. ہاں جی کیا کہ اس مسئلے پر دلیل دونوں پر دلیل دیتے ہیں، دونوں پر دلیل دیتے ہیں. جیسا کہ مخاطب وہ شاعر ہے، شاعر نے اس کو کسی نے کہا نا کیف انت قلت علیل، مخاطب نے جواب دیا علیل. اب یہاں علیل مسند الیہ یہ ہے مسند، اس کا مسند لے محذوف ہے آنا علیل. تو آنا کیوں نہیں ذکر کیا؟ چونکہ قرینہ موجود ہے. تو انتا بے مخاطب سے پوچھ رہا ہے تو آگے علیل بھی مخاطب ہی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے. جی اور دوسرا تخیل بھی ہے. کیا ہے؟ تخیل بھی ہے. بھئی وہ سمجھے کہ بھئی جو ہے نا اس کا مسند لے کون ہے، مسند لے دونوں کی کٹھی مثال ہے. جی سنیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ او جڑے آ رہے ہیں نا، او یہ مصنف کے قول میں او تخیل، یہ او کس لیے ہے؟ نہ کہ مانعت لہذا فتجوز الجمع جائز ہے. سمجھے ہی ہوں اے دو آگے وجہ تو نہ دی مثال. چلو جی، یا خیال دینے کی وجہ یا عدول کے خیال دینے کی وجہ سے، عدول کے خیال دینے کی وجہ اور دیکھو دونوں یہ مصدری تخیل مضافی اپنے مفعول ثانی کی طرف، یعنی خیال دینا متکلم کا سامع کو عدول کا کدھر، دلیل ہے کہ اقوا کی طرف. یعنی خلاصہ
کہ جملہ اسباب میں سے جو ترجیح دینے والے ہیں کس کو؟ مسند الیہ کے حذف کو او مرجع بیان ہونے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ واقعہ کرنا متکلم کا سامع کے خیال میں اور اس کے اس حذف کے ساتھ کہ متکلم نے عدول کیا ہے دلیلین کے اقوا کی طرف وہ دلیلین جو کہ عقل اور لفظ ہیں، اور ان دونوں کا اقوا عقل ہے اور یہ تخیل واجب کر دیتی ہے کس کو؟ سامع کی نشاط کو اور اس کی عقل کی توجہ کو کدھر؟ مسند الیہ کی طرف لیکن زیادہ توجہ بھی اب وہ کون ہے جی؟ تو بات پکی ہو جاتی ہے، سمجھے ہی؟ اے شاباش سے بلا تھے وہ آگے جی، یا خیال یا عدول کے خیال دلانے کی وجہ سے، حدود کے خیال خیال کس نے دلانا ہے؟ متکلم نے کس کو؟ مخاطب کو کہ میں نے عدول کیا ادھر کدھر؟ دلیلین کی اقوا کی طرف، دلیلین کے اقوا کی اور طرف دلیلین کون؟ یعنی عقل اور لفظ، عقل اور لفظ کیونکہ اعتماد اعتماد ذکر کے وقت ذکر کے وقت لفظ کی دلالت پر ہوتا ہے من حیث الظاہر۔ اور دیکھو دونوں یہ سوال کا جواب ہے من حیث الظاہر، یہ کیا ہے؟ سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ کیسے اعتماد کیا جائے گا لفظ پر باوجود اس بات کے کہ ضروری ہے دلالت العقل سے کہ عقل یہ جانے کہ یہ لفظ وضع کیا گیا ہے فلاں معنی کے لیے، جی کس کے لیے؟ یہ لفظ فلاں کے لیے وضع کیا گیا تو ہے، تب بھی پتہ چلے گا نا کہ یہ مسند ہے۔ تو دلالت العقل جو ہے اعتماد لفظ پر نہیں عقل پر ہے، کون پر ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کے وقت اعتماد کس پر ہے؟ لفظ پر ہوتا ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ اعتماد لفظ پر محض وہ حسب ظاہر ہے، اگرچہ اعتماد بحسب تحقیق کس پر ہے؟ عقل مال لفظ پر ہے، عقل مع لفظ، جی لفظ بھی ہو اور عقل اور بھی پھر دلالت عقل بھی ہو تو تب یہ بات سمجھ آتی ہے، عقل کے بغیر تو نہیں سمجھ آتی ہی، سمجھے ہی؟ جی۔ اس لیے کہا کہ من حیث الظاہر، چلو جی ظاہر کی حیثیت سے ظاہر کی حیثیت اور حذف کے وقت اور حذف کے وقت اعتماد ہوگا ان دا ذکر فینل اعتماد ان دا ذکر لا لانا اعتماد اعتماد ان دا الحذف عقل کی دلالت پر عقل کی دلالت اور عقل اقوا ہے باوجہ محتاج ہونے لفظ کے محتاج لفظ کے عقل کی طرف ادھر ویکھو افتقار عقل لفظ الیہ، نظر آ رہے ہیں؟ جی کیونکہ لفظ نہیں ممکن یہ کہ سمجھی جاؤ اس سے کوئی شے بغیر واسطے عقل کے، نقل نہیں مراد عقل ہے، اور برخلاف عقل کے عقل جو ہے وہ لفظ کی محتاج نہیں ہے، لفظ عقل کا محتاج ہے، عقل لفظ کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے یہ کہ ادراک کرے عقل کسی چیز کا بغیر واسطے لفظ کے، ہوں سمجھا رہی ہے؟ بغیر واسطے وہ توسط واسطہ لفظ کے واسطے کے بغیر عقل کو چیز سمجھ سکتی کہ نہیں؟ جیسا کہ اثر کی دلالت مؤثر پر پر تمہاں بیکھیا تو تھے آگے کنے سمجھے عقل کہ تمہاں لفظ ہے، نہیں، اگرچہ بحسب العادت ضروری ہے الفاظ کی تخجیل سے اور اس لیے کہ دلالت عقلیہ جو ہے وہ متخلف نہیں ہوتی، برخلاف دلالت فضیہ کے وہ تو متخلف ہو جاتی ہے جی، دلالت عقلیہ جو عقل کی چیز ذریعے چیز سمجھے وہ پکی بات ہے جی، اے شاباش سے جی ہوں سمجھائی جی گل، وہ نقل نہیں جی عقل جی جن ٹھیک کرو جی اتھی بھی ٹھیک کرو، چلو جی بابا جا آگے اور محض فرمایا ہے ادھر ویک، یہ جواب ہے اس سوال سے جو کہا گیا ہے، سنیں جی کہ کیوں زیادہ کیا مصنف نے لفظ تخجیل اور کیوں نہیں مڈو کیا او للعدول علاق و دلیل ہے، سنیں جی بے صرف یہ تو کہہ دینا کہ اکبر دلیل کی طرف عدول کے لیے عدول کی تخیل کیوں کہا ہے، سمجھے ہی؟ یہ سوال ہے کیا کہ جی سوال ہے یہ ہے کہ مصنف نے بات یوں کرتے نا کہ فَلِلْ احتراز او ابل عدول یعنی اول عدول تخیل کا لفظ کا اضافہ کیوں کیا؟ سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ اس طرح بیان کرتے کہ للعدول اول عدول یہاں لفظ تخجیل کا ذکر کیا اضافہ کیوں کیا ہے؟ حاصل جواب یہ ہے ما زیادہ کیا تخیل کو
اس لیے کہ عدول محقق تو نہیں ہے نا، بلکہ محض ایک امر متخیل متوہم ہے، کیونکہ دال حذف کے وقت بھی کون ہے؟ عقل اور لفظ کا مجموعہ ہے. اکیلی عقل نہیں ہے، کیونکہ دال ہوئی کوئی نہ تو عقل کیسے سمجھے گی جی؟ نہ کہ اکیلی، عقل بلکہ دال حقیقتاً وہ لفظ ہے جس پر جس پر دلالت کرائی گئی ہے قرائن کے ساتھ. لیکن سمجھا کس طرح گیا ہے؟ عقل کے واسطے کے ذریعے. کوئی کھانے چ پہ رہی جی عقل ہے تو جی. اچھا، اور محض کہا ہے تخیل، اس لیے کہ دال حقیقتاً حذف کے وقت بھی وہ لفظ ہے کہ دلالت کرائی گئی ہے اس لفظ پر قرائن کے ساتھ. جیسے شاعر کا قول، جیسے شاعر کا قول، کہا اس نے مجھے کیسا ہے تو، میں نے کہا علیل، نہیں کہا آنا علیل، مسند لے حذف ہے. واسطے احتراز کے، احتراز انل ابس کیونکہ کرینہ موجود ہے، اور واسطے خیال دلانے کے جو کہ مذکورین ہے. کون مذکورین؟ احتراز بھی تھے بھی تم ادھی کٹھی مثال جی. یا باوجہ عدول کے خیال دلانے کے دلیلین کے اقوا کی طرف، یعنی عقل اور لفظ، کیونکہ اعتماد ذکر کے وقت لفظ کی دلالت پر ظاہر کی حیثیت سے، اور اعتماد حذف کے وقت عقل کی دلالت پر ہے، اور عقل جو ہے اقوا ہے باوجہ محتاج ہونے لفظ کے عقل کی طرف. اور ماذ فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے تخیل، اس لیے کہ دال حقیقتاً حذف کے وقت بھی وہ لفظ ہے کہ دلالت کرائی گئی ہے لفظ پر قرائن کے ذریعے. جیسا کہ قول شاعر کا، کہا اس نے مجھے کیسا ہے تو، کہا میں نے علیل، نہیں کہا انا علیل. باوجہ اعتراض کے لیے اور تخیل کے لیے جن کا ذکر پہلے ہوا ہے.